حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں درست ہو گئی تھیں۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے غزوہ خیبر کے موقع پر آنکھیں دکھ رہی تھیں، تکلیف ہو رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو آپ کی آنکھیں درست ہو گئی تھیں۔ قاضی عیاض شفا شریف میں یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ ابو جہل نے غزوہ بدر کے دن، غزوہ بدر کے موقع پر ابو جہل نے ایسا کیا کہ حضرت معاذ اور اسی طرح حضرت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ کم سن بچے تھے، تو ان کے ہاتھ پر اس نے ضرب لگئی تھی جس سے آپ کا ہاتھ کٹ گیا تھا۔ جب یہ ہاتھ آپ کا کٹا تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے لعاب دہن لگا کر اس بازو کو آپ نے لگا دیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح بازو بالکل جڑ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ان ابا جہل قطع یوم بدر ید معوذ بن افرا فجاء، کہ اس نے ضرب لگائی تو آپ کا ہاتھ جو تھا کاٹ کے رکھ دیا۔ فجاء یحمل یدہ، تو بارگاہ نبوی میں اسی طرح ہاتھ اٹھائے حاضر ہو گئے۔ فبصق علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصقها فلصقت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، لعاب مبارک لگا کر جوڑ دیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح پھر جڑ گیا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لعاب دہن کی برکت سے۔ امام بہقی علیہ رحمہ دلائل النبوہ میں یہ بات ذکر کرتے ہیں، حدیث جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 116 میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے یہ حدیبیہ کے مقام کی طرف، حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے، تو کافروں کے ساتھ یہاں مسلمانوں نے جہاد کرنا تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ وخرجت قریش من مکہ فسبقوا، قریش مکہ شریف سے پہلے نکل کر آئے اور ایسی جگہ پر آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، بیٹھے جہاں پر پانی کی فراوانی تھی، یعنی بہترین جگہ تھی ہر لحاظ سے، پانی کی بڑی فراوانی، چونکہ بندہ جو ہے سفر کر کے آتا ہے، پانی کی ضرورت پڑتی ہے، مویشی جو ساتھ ہوتے ہیں، اونٹ ساتھ ہوتے ہیں، انہیں بندہ پانی پلاتا ہے، خود پانی پیتا ہے، خود ضرورت پڑ جاتی ہے، تو قریش مکہ جو ہے آ کر اس کنویں کے پاس آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قد سبق نزل الى الحدیبیہ، نبی علیہ السلام نے جب ملاحظہ فرمایا، آپ علیہ السلام نے نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سارے کفار جو ہیں اس کنویں کے پاس ہیں، اب ان کے پاس سارا پانی وافر مقدار میں ہے۔ وَذَلِكَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، گرمی بھی بڑی سخت تھی، سخت دن، گرمی کے سخت ایام تھے، کافی گرمی تھی، شدت کی گرمی تھی۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِهَا إِلَّا بِئْرٌ وَاحِدَةٌ، صرف وہاں ایک ہی کنواں بچا جو پانی سے بالکل خالی تھا، پانی بھی نہیں تھا، کچھ قطرے پڑے، پانی بھی نہیں تھا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان اسی کنویں کے پاس پہنچے اور نبی علیہ السلام بھی وہیں اس کنویں میں۔ اب صحابہ کرام کو بھی پیاس لگی، ادھر سے سواریاں جو تھی وہ بھی پیاسی تھیں، شدید گرمی تھی۔ اب شدید گرمی میں آپ جانتے ہیں کہ بندے کو پانی کی کتنی ضرورت پڑتی ہے، پانی کی کتنی ضرورت پڑتی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے سفر کر کے، پھر پیدل کا سفر کر کے وہاں پہنچے، تو اس کنویں ایک ہی کنواں باقی بچا، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں تشریف فرما۔
فاشفق القوم من الظمأ والقوم کثیر، اب قوم پیاسی ہو گئی اور تعداد بھی زیادہ تھی، والقوم کثیر، تعداد بھی صحابہ کرام کی کافی تھی۔ فرماتے ہیں فنزل فیہا رجال یمیحونہا، اس میں لوگ مرد جو تھے وہیں اترے اور انہیں تو بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلو من ماء، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پیاس لگی ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کسی برتن میں پانی ہے نا میرے پاس لے آؤ، کسی برتن میں پانی ہے تو وہ میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان پانی لے کر آئے، فتوضأ فی الدلو ومضمض فاہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وضو فرمایا، اس پانی سے وضو کرنے کے بعد نا آپ نے پھر مضمض کلی کی، کیا کی، پانی ڈالا کلی کی، ثم مج بہ، پھر اسی پانی میں اسی برتن میں ڈال دی، وہ کلی اسی برتن میں ڈال دی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ امرا، آپ نے حکم دیا کہ اب کیا کرو، اس کو نا کنویں کے اندر ڈال دو، اسے کیا کرو، اس کنویں میں ڈال دو جس کا پانی خشک ہو چکا ہے، کچھ پانی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں وَنَزَعَ سَهْمًا مِنْ قُنَانَةَ، فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ پانی جو تھا ایسے چل رہا تھا جس طرح چشمہ پھولتا ہے، ہاں جی، جس طرح چشمہ، وَدَعَا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَفَارَتْ بِالْمَاءِ حَتَّى جَعَلُوا يَغْتَرِفُونَ بِأَيْدِيهِمْ مِنْهَا وَهُمْ جُلُوسٌ عَلَى شَفَتَيْهَا، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ ہم اللہ پاک سے آپ نے دعا کی اور اس کے بعد یہ ہے کہ چوں کنویں سے اس طرح پانی کے چشمے جاری ہو گئے تو ہم سب اس پانی سے سیراب ہو گئے۔ یہ ہے برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرما دی۔ اب کافر بھی حیران، وہ تو بڑے خوش تھے، ہاں جی، کتنے خوش تھے کہ ان کے پاس تو پانی بھی نہیں ہے، اب یہ پیاسے ہوں گے، اب ان کے پیاس بھی، ان کو شدت کی پیاس ہے لگے گی اور گرمی بھی شدید ہے، اب جب یہ پیاسے ہو جائیں گے ان کے ہاں اب طاقت نہیں ہوگی لڑنے کی، جو پانی تھا اس پر تو ہم نے قبضہ جما ڈالا ہے، ہمارا اس پر قبضہ ہے، یہاں پہنچ بھی نہیں پائیں گے۔ تو پھر اللہ پاک نے کیسی برکت عطا فرمائی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن دانا تھا تو پھر چشمے سے پانی کنویں سے نکلنا تھا۔ پھر صحابہ کرام بھی، اب کافر بھی حیران، دیکھو کیسی ہے، ہاں جی، پھر عقل والوں کو ہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں کیا کمالات ہیں، ہاں جی، اللہ اکبر، کافروں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے، جسے اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ عطا فرما دے، جسے اللہ تعالیٰ عقل عطا فرما دیں، تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کمالات کچھ اور ہیں۔ اللہ اکبر۔ صاحب مصنف علیہ رحمہ چند کنوؤں کا تذکرہ کرتے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہیں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو ان کنویں کی کیفیت کیسی بدلی تھی۔ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ وَعُلَمَاءُ، بڑے بڑے فقیہ لوگوں نے، علماء نے یہ باتیں ذکر کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے چند کنوؤں کے پاس تشریف لائے اور آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا، لعاب دہن ڈالا، اور فرماتے ہیں کہ ان کنوؤں میں سے آپ نے 7 کنوؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور مناسک الحج کے اندر جو ہے امام نووی علیہ رحمہ کی کتاب، اس کے حاشیے کے اندر لکھا، اس کا صفحہ نمبر یہ ہے کہ 508 اور 510 7 کنویں ہیں جہاں نبی علیہ السلام مدینہ شریف کے آپ تشریف لے گئے۔ ایک ہے بیر غرس، بیر غرس، بیر غرس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی کنواں ہے۔ کیا ہے؟ جنتی کنواں۔ فرماتے ہیں انی رأیت اللیلۃ انی اصبحت علی بئر من الجنہ فاصبح علی بئر غرس فتوضأ منها وبزق فیها، کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کنویں کے پاس تشریف لے آئے، یہاں آپ نے وضو بھی فرمایا اور آپ نے یہ ہے کہ اس سے آپ نے اس میں تھوک بھی ڈالا، اپنا لعاب دہن بھی، اپنا مبارک لعاب دہن بھی اس میں ڈالا۔ تو اب اس لعاب دہن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بیر غرس کو وہ مقام دیا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ تو جنتی کنواں ہے۔ یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، جنتی کنواں ہے۔ دوسرا بیر بضاع، بیر بضاع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورد انہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ من دلو منها وردہ الیہا وبصق فیہا،
اس کنویں کے پاس بھی نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، اس سے بھی آپ نے وضو فرمایا اور اس میں بھی اپنا لعاب دہن ڈالا۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر کیا فرماتی ہیں؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کُنَّا نَغْسِلُ الْمَرْضَى مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَيُعَافَوْنَ، فرماتی ہیں کہ ہم نا اس کنویں سے اپنے بیماروں کو نہلاتے تھے۔ کن کو؟ جو لوگ ہمارے مریض ہو جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، ہم ان کو کیا کرتے؟ اس کنویں سے آ کر نہلاتے تھے، انہیں غسل دیا کرتے تھے، تو اللہ پاک انہیں شفا عطا فرما دیتا، صحت یاب ہو جاتے تھے۔ کیا ہو جاتے تھے؟ صحت یاب ہو جاتے تھے۔ اس کنویں کا پانی اتنا بابرکت ہو گیا، جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا، مریضوں کے لیے شفا بن گیا۔ کیا بن گیا؟ مریضوں کے لیے شفا بن گیا۔ نمبر 3، بیر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ورد انہ صلی اللہ علیہ وسلم بزق فیہا، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کنویں پر آئے اور آپ نے اس میں بھی اپنا لعاب دہن ڈالا۔ آپ فرماتے ہیں فلم یکن بالمدینۃ اعذب منہا، مدینہ شریف میں اس کنویں سے زیادہ میٹھا پانی کسی کنویں کا تھا ہی نہیں۔ جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعاب دہن اس میں گیا نا، آپ نے ڈالا، اس وقت سے یہ میٹھا ہو گیا، کھاری پانی بھی کیا ہو گئے؟ سبحان اللہ، میٹھے ہو گئے۔ بیر احاب نمبر 4، اس کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس میں بھی آپ نے کیا کیا؟ اور اپنا لعاب دہن ڈالا۔ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَتَبَرَّقُونَ بِهَا، اہل مدینہ اس سے برکت حاصل کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اہل مدینہ، مدینہ کے رہنے والے اس سے برکت حاصل کرتے تھے۔ آج اگر مدینہ شریف میں بندہ جائے نا اور وہاں پر انسان کچھ مٹی لینا چاہے تو پھر کیا سے کیا آوازیں آتی ہیں، ہاں جی، رخ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف کرنا چاہے جو، پھر بھی کیا سے کیا باتیں ہوتی ہیں، کیا آوازیں آتی ہیں، ہاں جی۔ اب آپ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، وَلَمْ يَزَلْ فَلَمْ يَزَلْ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَتَبَرَّقُونَ بِهَا، ہمیشہ ہمیشہ مدینہ کے لوگ اس سے برکت حاصل کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں وَيَنْقُلُ إِلَى الْآفَاقِ مِن مَّائِهَا كَمَا يَنْقُلُ مِن مَّاءِ زَمْزَمْ، جس طریقے سے لوگ مکہ شریف سے آب زمزم لے کر اپنے گھروں کی طرف آتے تھے، اپنے شہروں اپنے علاقوں کی طرف آتے تھے، لوگ اس آب زمزم کو پیتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح وہاں کے لوگوں کی یہ عادت تھی، اس کنویں سے یعنی بیر احاب سے لوگ پانی لے کر آتے تھے اور اپنے شہروں میں لے جاتے، اپنے علاقوں میں لے جاتے اور اس سے لوگ برکت حاصل کرتے تھے۔ دیکھو پہلے لوگوں کی کتنی عقیدت تھی، کیسے پیارے نظریات ہیں، حقیقت بات ہے، انہیں علم تھا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن نبی علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے وہ ببرکت ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، وبیر القراظہ، یہ بیر قراظہ جو ہے اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس میں بھی آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ نمبر 6، بیر فریضہ، اس کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے وضو کیا اور اس میں آپ نے اس کا پانی پیا، نوش فرمایا اور ساتھ آپ نے اس میں بھی اپنا لعاب دہن ڈالا۔ نمبر 7، بیر یسیرہ، یسیرہ ہے یسر سے، یسر کو کہتے ہیں آسانی کو، خوش طبی، آسان دن، خوشحالی، اور یہ ضد ہے عسر کی، تنگی کے دن ہیں، پریشانی کے دن ہیں، ان مع العسر یسرا، یہ ہے کہ تنگی کے دن۔ فرماتے ہیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں سے، یہ پہلے کنویں کے اندر یہ پانی ہوتا بہت کم ہوتا تھا، کھاری ہوتا تھا، لوگ پریشان ہوتے تھے، جب سے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کے پاس تشریف لائے اور اپنا لعاب دہن ڈالا، وبصق فیہا وبرکہ، اور اس میں اللہ نے ایسی برکت رکھی، تب سے یہ کنواں جو تھا اب یہ اس کی تنگ دستی ختم ہو گئی، وہیں سے لوگ آ کر اس کا پانی پیتے اور سیراب ہوتے، خوش ہوا کرتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ خوش ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کل آپ سماعت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہری وصال کے بعد، ظہری وصال کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا لعاب دہن بھی لوگوں کو نفع دیا ہے۔ کیسی بات ہے؟ اب انسان یہ کہہ سکتا ہے نا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو ظاہری بات ہے اس وقت تو اس کے اندر تھی برکتیں، ہم مانتے ہیں، بس مصنف آپ کو بتلائیں گے حوالہ کے ساتھ کہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ظاہری وصال کے بعد بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے لوگوں کے منہ کے اندر لعاب